السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں پھر آپ کا خیر مقدم ہے جس کا نام ہے ہم اور ہمارا معاشرہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے تجارت اور کاروبار کے موضوع پر۔ آج ہم بات کریں گے کہ تجارت ملازمت سے بہتر کیوں ہے اور منافع اجرت سے اچھا کیسے ہے۔ ناظرین، مذہب اسلام نے رزق کو حاصل کرنے کے لیے کسی خاص ذریعہ معاش کو اختیار کرنے کا پابند نہیں بنایا، لیکن اس بات پر ضرور زور دیا ہے کہ جو بھی پیشہ اختیار کیا جائے وہ جائز ہو اور حلال ہو۔ ویسے تو ہر دور میں تجارت سب سے بہتر ذریعہ معاش ثابت ہوا ہے، مگر موجودہ حالات میں معاشی مسائل کے حل کے لیے تجارت ہی سب سے بہترین ذریعہ ہے اور کاروبار ہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ آج کی گفتگو کا اصل مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو تجارت کا پیشہ ترجیحی بنیاد پر کیوں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ دیگر شعبوں کی طرح آج مسلمان تجارت میں بھی یعنی کاروبار میں بھی بہت پیچھے ہیں، اور جو ہیں بھی وہ اسلامی اصول تجارت کو جانتے ہی نہیں، اور جو جانتے ہیں وہ بہت کم ہی عمل کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کرو، کیونکہ رزق کے 10 حصے ہیں، جس میں سے 9 حصے فقط تجارت میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، غور کیجئے، آج مسلمانوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے، چونکہ مسلمانوں کے لیے سرکاری نوکری کا دروازہ تو قریب بند ہی ہو گیا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ تجارت اور کاروبار میں دلچسپی لے، کیونکہ ایک کاروبار اور تجارت میں کئی لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، ویسے تو امت مسلمہ دنیا کے ہر شعبے میں بچھڑی ہوئی ہے، مگر تجارت کے میدان میں بھی امت مسلمہ کی پسماندگی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ آج ہم دنیا کی دوسری بڑی قوت ہونے کے باوجود انتہائی کمزور، حقیر اور بے بس نظر آتے ہیں۔ کیا یہ ہماری معاشی اور تجارتی پسماندگی نہیں ہے کہ 57 اسلامی ممالک کا جو جی ڈی پی ہے صرف 23 ٹریلین ڈالر سے اس کے آس پاس ہے؟ دوسری طرف دنیا کی 52% فیکٹریاں، 52% فیکٹریز مغربی دنیا میں ہیں، جبکہ دنیا کی 70% صنعتوں کے مالک یا تو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، نام نہاد ہی صحیح، 57 اسلامی ممالک، 1.5 ارب سے زائد مسلم آبادی، دنیا کے 1/3 تیل کے مالک ہم ہیں، مگر معاشی طور پر ہم کمزور ہیں۔ ہمارے نبی تاجر، ہمارے صحابہ تاجر، ہمارے اسلاف کرام تاجر، مگر تجارت کے میدان میں مسلمان پیچھے۔ آخر اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ ایک وقت تھا جب مسلمان تجارت کے میدان میں ساری قوموں سے آگے تھے، لیکن دھیرے دھیرے مسلمانوں نے تجارت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور ذریعہ معاش کے لیے دوسرے ذرائع اختیار کرنا شروع کر دیا۔ دانشوران اسلام نے مسلمانوں کے زوال کی جو مختلف وجوہات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک وجہ تجارت میں مسلمانوں کا بچھڑ جانا بھی ہے۔ جیسا کہ اکبر الہ آبادی نے بھی کہا ہے کہ زوال قوم کی تو ابتدا وہ تھی کہ جب تجارت آپ نے کی ترک اور نوکری کر لی۔ دراصل مسلمان 20ویں صدی کے بدلتے ہوئے حالات سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہیں کر سکے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلم حکمرانوں نے تعلیم اور تجارت، ان دونوں اہم شعبوں میں چشم پوشی اختیار کر لی اور مذہب اسلام کے اصولوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دھیرے دھیرے پوری دنیا میں مغلوب ہونے لگے، اور دوسری طرف مغربی اور یورپی دنیا جس نے ان دونوں شعبوں پر ساری توانائیاں صرف کر دیں، وہ دھیرے دھیرے غالب ہونے لگا، اور آج تک وہ غالب ہے۔ یہ تو خیر ایک تاریخی پہلو ہے، لیکن اس موضوع کی مناسبت سے اگر صرف ہندوستانی مسلمانوں کی بات کی جائے تو تجارت کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں صرف چند شعبے میں مسلمانوں کی پوزیشن کسی حد تک بہتر ہے۔ اگر مینوفیکچرنگ، سروسز یعنی خدمات کے شعبے میں، مارکیٹنگ کے شعبے میں، امپورٹ ایکسپورٹس، ٹرانسپورٹس اور ہاسپٹلٹی جیسے
شعبے میں دیکھیں تو مسلمانوں کا تناسب بہت کم ہے، یا کہیے کہ نہیں کے برابر ہے۔ خاص کر جو آرگنائز سیکٹرز ہیں اس میں ہندوستانی مسلمان نہیں کے برابر ہیں۔ البتہ مینوفیکچرنگ کے جو ان آرگنائزڈ سیکٹر ہیں یعنی غیر منظم شعبے ہیں، اس میں مسلمان کسی حد تک اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں۔ ناظرین، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کاروبار کرنے سے پہلے ہی اس کے نقصانات سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں کاروبار کے بجائے نوکری کو ترجیح دینے کا رجحان عام ہو چکا ہے، کیونکہ عام خیال یہی ہے کہ کچھ ہو نہ ہو کم سے کم اس سے ہر ماہ تنخواہ تو مل جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ تجارت کے فائدے سے واقف ہیں ان کا خیال ہے کہ منافع اجرت سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اجرت آپ کا پیٹ پالتا ہے لیکن منافع آپ کی قسمت بدل دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمت کرتے ہوئے ملازمت یا کسی دوسرے ذریعے معاش کے بجائے کاروبار کو ترجیح دینا چاہیے۔ ناظرین کرام، ایک بار ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اپنی مفلسی اور مالی پریشانی کا تذکرہ کیا اور آپ سے مدد مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس سوائے ایک کلہاڑی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلہاڑی لی اور اپنے دست مبارک سے لکڑی کا دستہ اس میں ڈال کر فرمایا کہ جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور اسے پورے بازار میں فروخت کر کے اپنی گزر بسر کرو۔ وہ صاحب رسول چلے گئے اور پھر چند مہینے کے بعد دوبارہ تشریف لائے، دوبارہ دربار رسالت میں تشریف لائے اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اپنا کاروبار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر برکت دی ہے کہ اب میں کسی اور کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کسب معاش کی اہمیت اور فضیلت اس حقیقت سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر نبی نے کوئی نہ کوئی تجارت فرمائی ہے۔ تجارت کو افضل ذریعہ معاش قرار دینے میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنفس نفیس تجارت کی ہے، کاروبار کیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام نے بھی تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام زراعت کا کام کیا کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام سلائی کا کام کیا کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام ذرہ بنایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء کرام نے بکریاں چرائی اور اس کے ذریعے معاش حاصل کیا۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، تجارت اگرچہ دنیا کے حصول کے لیے اور مالی منفعت کے لیے کی جاتی ہے، پھر بھی یہ خدا کا فضل ہے کہ زاویہ نگاہ اگر بدل دیا جائے، سوچنے کا انداز بدل دیا جائے، اگر تھوڑا سا تبدیل کر دیا جائے تو یہ تجارت بھی اخروی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جی ہاں، بزنس یا کاروبار کرنے والے اگر یہ سوچ لیں کہ یہ خدا کا حکم ہے، حلال روزی کی تلاش اور حلال پیسوں کے ذریعے اپنے ماتحت کی پرورش کرنی ہے، اور پھر وہ کاروبار بھی اسلامی اصول کی روشنی میں کیا جائے، تو ایسی تجارت کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور ایسے افراد کو انبیاء اور صلحاء کے ساتھ جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تاجر تجارت کے اندر سچائی اور امانت کو اختیار کرے تو ان کا حشر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج سے صدیوں پہلے صحابہ کرام نے اسلامی اصولوں کے تحت تجارت شروع کی تو لوگ ان کی ایمانداری اور خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے۔ خود ہمارے ملک میں تاجر صحابہ کرام اور دیگر تاجرین اسلام کا اخلاق کریمانہ اور اسلامی تجارت، طریقہ تجارت مذہب اسلام کی روشنی پھیلانے میں کافی مددگار ثابت ہو چکا ہے۔ ایک چینی کہاوت ہے کہ جو شخص خوش اخلاق نہیں ہے اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ یہ چینی کہاوت ہے، جو شخص خوش اخلاق نہیں ہے اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ مگر ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو برکت کے لیے قرآن خوانی اور آیت کریمہ کا ورد کروائیں گے، اور اگر کاروبار چلنے لگ گیا تو گاہکوں سے، خاص طور پر چھوٹے گاہکوں سے انتہائی بے رخی یا پھر بدتمیزی سے پیش آنے لگتے ہیں۔ لینا ہے تو لے آؤ، نہیں تو جاؤ، خالی پیلی وقت برباد مت کرو، یہ رویہ ہوتا ہے ہمارا۔
جبکہ کامیاب کاروبار کا اصول یہ ہے کہ گاہکوں سے، خاص کر چھوٹے گاہکوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے۔ اگر کوئی گاہک سامان نہ بھی خریدے تو بھی اپنی دکان میں آنے کے لیے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم ہماری دکان میں تو آئے۔ اگر آپ کی دکان میں جگہ ہو تو پانی پلانے کا بھی انتظام کیجیے۔ گاہکوں کے ساتھ آنے والے چھوٹے بچوں کو چاکلیٹ وغیرہ دے دیا کیجیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر گاہکوں کا دل جیتنے اور ان کو قریب لانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس قسم کے کاروباری ٹرک ہم اپنے شہر کے ہی زیادہ تر غیر مسلم تاجرین کے یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ وہ بناوٹی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کے باوجود 80% سے زیادہ ان کے گاہک مسلمان گراہک شامل ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گاہکوں کے ساتھ حقیقتاً اخلاق کا مظاہرہ کریں تو کیا ہم ان سے بہتر اور کامیاب تاجر نہیں بن سکتے ہیں؟ ناظرین، اگر ہم کامیابی کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو ماہرین تجارت کی جانب سے بتائے گئے چند اہم پوائنٹس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر قرض لے کر کاروبار ہرگز نہیں شروع کرنا چاہیے، بلکہ پہلے کچھ بچت کریں پھر سرمایہ کاری کریں۔ صرف قرض کے سہارے کاروبار کا آغاز کامیاب تجربہ ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح ساری جمع پونجی کو کسی بھی کاروبار کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کاروبار جمنے اور اس کو فروغ پانے میں کچھ وقت تو لگتا ہی ہے، بلکہ کئی بار تو مہینوں بلکہ کئی سال بھی لگ جاتے ہیں۔ تب تک اپنے گھریلو خرچ کے لیے جو ضرورت رقم ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کاروبار چاہے کچھ بھی کرے، اس کا تجربہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے کسی کارخانے میں، کسی دکان میں، کسی دفتر میں اگر آپ کو نوکری بھی کرنی پڑے تو ضرور کریں یا کوئی اور ذریعہ اختیار کریں، لیکن بغیر تجربہ کے کاروبار کرنا عموماً نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی خلیجی ممالک میں جا کر زندگی بھر کما کر رقم جمع کرتے ہیں اور واپس ہندوستان آ کر جب یہیں سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو بغیر کسی تجربے کے کوئی بھی کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری رقم گنوا بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے، کسی کی دیکھا دیکھی یا دوسروں کے کہنے میں اگر کوئی کاروبار شروع مت کیجیے۔ کوئی کاروبار یا تجارت اسی چیز کی کرنا چاہیے جس کا آپ کو تجربہ ہو اور اس کاروبار کی طرف آپ کی طبیعت راغب ہو۔ پرواہ نہیں، کوئی بھی کاروبار کرے، لیکن ہمیشہ چھوٹے پیمانے پر، چھوٹے سطح سے شروعات کریں، پھر دھیرے دھیرے اسے ترقی دینے کی کوشش کریں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو کوئی بھی کاروبار خالص اسلامی اصولوں پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بہتر بنا سکیں۔ زکوٰۃ مکمل طور پر ادا کیجیے، اپنے کاروبار کی حفاظت صدقہ کے ذریعے کیا کیجیے، اسی میں برکت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے۔ ناظرین، اسی طرح دینی مدارس کے فارغین اور ائمہ حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی دینی خدمات کے بعد وقت نکال کر تجارت اور کاروبار پر توجہ مرکوز کریں تاکہ ہماری دینی خدمات ذریعہ معاش بننے کے بجائے توشہ آخرت بن جائے اور تنخواہوں پر منحصر ہونے کے بجائے، ڈیپینڈ ہونے کے بجائے ہم خود کفیل بن جائیں۔ اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے بہت سارے مسلم ممالک کے علماء اور ائمہ حضرات بھی تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی علماء کرام، فقہاء کرام، محدثین اور ائمہ مجتہدین نے بھی بڑی بڑی تجارتیں کی ہیں۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے اور آپ کا کاروبار نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا ذہن تجارتی اور کاروباری بنائیں۔ بہرحال اب ہم اپنی گفتگو کو اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی تجارت کو اپنانے کی توفیق دے اور ایمانداری کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نوکری مانگنے کے بجائے نوکر مانگنے کے قابل بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا یہ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں، لائک کریں، شیئر کریں اور سیاست ٹی وی کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی فکر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔